أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دو حضرات کو دو انبیاء، جلیل القدر انبیاء، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء ہیں اور جد الانبیاء ہیں اور اللہ جل جلالہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے انبیاء میں بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ یہ دوستی کی بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، خلت۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو عنایت فرمائی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اس جلیل القدر رسول اور نبی کو، اپنے اس پیارے حبیب کو اور حضرت اسماعیل کو حکم دیا مسجد الحرام کو صاف کرو، پاکیزہ رکھو۔ کن لوگوں کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یعنی اعتکاف کی اتنا فضیلت ہے کہ اعتکاف کا انتظام اور انصرام کرنے کے لیے اللہ نے ایک تو مسجد کا تعین فرمایا، اور مسجد بھی ام المساجد، زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ جس کو اللہ نے حرم فرمایا، اپنا حرم بنایا اور مبارک بنایا ہے، اور پھر اس کے انتظام کرنے کا حکم اپنے نبیوں کو دیا۔ اور یہ صرف اس امت کے لیے نہیں، پہلی امتوں، اسی قرآن پاک کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی امتوں کو بھی اللہ جل جلالہ نے یہ عبادت عنایت فرمائی تھی۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یعنی پہلے امتوں سے چلتی ہوئی آئی ہے عبادت اللہ جل جلالہ کے بندے کے لیے اللہ کا یہ انعام ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دینے کا اللہ نے ارادہ فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کوہ طور کے اوپر آ کر اعتکاف کرو 30 راتوں کا، اور اس اعتکاف کے ساتھ روزہ بھی رکھو۔ اور روزہ رکھا، آخری دن جب انہوں نے افطار کر لیا اور مسواک کر لیا، اللہ نے فرمایا 10 دن کا اور روزہ رکھو اور 10 دن کا اور اعتکاف کرو۔ اسی اعتکاف کی برکت سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، یا یوں کہیے کہ تورات دینے کے لیے اللہ جل جلالہ نے اپنے جلیل القدر رسول کو اعتکاف کا حکم فرمایا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو مشقتیں تھیں، مشقت کی وجہ تھی کہ آپ علیہ السلام اعتکاف نہ کر سکے، لیکن جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو 1 سال بھی آپ نے قضا نہیں فرمایا، ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ کوئی اعتکاف کی فضیلت کے لیے کم چیز نہیں کہ امام الانبیاء والمرسلین خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اعتکاف فرمایا۔ اور جب فتح مکہ کے لیے گئے تھے رمضان المبارک کے اندر، وہ سفر میں تھے، اعتکاف نہ کر سکے، تو آنے والے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا کہ وہ جو پچھلے سال اعتکاف نہ کر سکے تھے اس کی یوں سمجھو کہ قضا کر لی لیکن چھوڑا نہیں۔ اور 1 سال نبی علیہ السلام کی گھر والیاں جب وہ تنافس کرنے لگے اعتکاف کے اندر تو آپ علیہ السلام نے اس رمضان میں اعتکاف نہیں فرمایا تھا، تو شوال کے اندر 10 دن کا اعتکاف کر کے اس کی قضا کی، یعنی اعتکاف کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہ اتنا بابرکت، اور اللہ جل جلالہ نے جو انسان کو عبادت کی چیزیں دی ہیں کہ جن کے ساتھ انسان اللہ کے ہاں درجات پاتا ہے اور اللہ جل جلالہ کے قریب ہوتا ہے، ان عبادات میں ایک یہ فضیلت والی عبادت اللہ جل جلالہ نے اس امت کو بھی عنایت فرمائی ہے،
جیسے پہلی امتوں کو عنایت فرمائی تھی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اور اسی کی برکات اور اس کے فوائد میں اس کے ساتھ کیا ملتا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے تمام عبادتوں کے لیے جو ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جیسے بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے معاملات کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں، وہ دل میں ذکر کرتا ہے تو میں اس کا دل میں ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ مجلس میں ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہترین مجلس کے اندر اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر بندہ میری طرف ایک بالشت چل کر آتا ہے، من تقرب الیہ شبرن، جو میری طرف ایک شبر، ایک بالشت قرب حاصل کرتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، میں اس کی طرف ایک ذراع، ایک گز اس کی طرف اس کے قریب ہوتا ہوں، یعنی میری رحمت یا میرے گناہوں کو معاف کرنے کی مغفرت اس کی طرف اتنا قریب جاتی ہے۔ اور یہ اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ اپنے دنیاوی تمام معاملات کو چھوڑ کر، جو حلال اللہ نے کیے تھے معاملات، ان معاملات کو چھوڑ کر اپنے رشتہ داروں کو اور ان کو ملنا جلنا اور اپنے کاموں کو چھوڑ کر، ہر چیز کو چھوڑ کر مسجد کے اندر آ کر بستر ڈال کر، ڈیرا ڈال کر بیٹھ جاتا ہے، اے اللہ میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، میں نے آپ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور مسلسل 10 دن لگا دیتا ہے، 10 راتیں لگا دیتا ہے، اور انہی کے اندر وہ لیلۃ القدر کی رات بھی ہے کہ جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل عبادت ہے، وہ رات بھی اسی کے اندر لگا دیتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ اللہ جل جلالہ کے ہاں کتنا قریب ہو جاتا ہے اور کتنا وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور اسی کے اندر توبہ اور استغفار ہوتی ہے، اور انسان جب اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کو کتنا خوشی ہوتی ہے، اس بات کا ایک حدیث قدسی سے اندازہ لگایا جائے۔ حدیث قدسی ہے کہ جب انسان اللہ جل جلالہ کے ہاں توبہ کرتا ہے، اللہ کے ہاں قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے گناہوں کو چھوڑتا ہے اور توبہ اور استغفار کرتا ہے، گناہوں والی زندگی چھوڑ کر نیک صالحین والی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ کو کتنا خوشی ہوتی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ مثال دی گئی ہے کہ تم میں سے کوئی ایک بندہ جنگل کا سفر کر رہا ہو اور اس کے پاس بہت دور کا سفر ہے، تھک گیا، تھک ہار کر وہ کہیں سو گیا، اور اس کا کھانے پینے کا سامان اس کی اونٹنی کے اوپر لدا ہوا تھا، اور وہ اونٹنی چلی گئی۔ جب یہ نیند سے اٹھا تو اس کی اونٹنی نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، اور پھر اس نے ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی، جب ڈھونڈ کے تھک گیا اور مایوس ہو گیا کہ اب اس کو اونٹنی نہیں ملنے والی ہے، اب اس کو کھانا پینا نہیں ملنے والا ہے، اس کو جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملنے والا ہے، وہ کمزور ہو گیا، چلنے کی طاقت بھی نہیں رہی ہے، اور وہ تھک ہار کر بے ہوش ہو کے گر گیا، سو گیا، نیند آ گئی۔ اور پھر جب نیند سے بیدار ہوا اور دیکھا کہ وہی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس بندے کو کتنا خوشی ہوگی، اس خوشی کی حد اور اس کا اندازہ تم لگا لو۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ جل جلالہ کو اس بندے کی خوشی سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور جب بندہ اعتکاف کرتا ہے اور اللہ جل جلالہ کے ہاں قرب حاصل کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ جل جلالہ کو اس کے اوپر اتنا خوشی ہوتی ہے تو کتنا اللہ جل جلالہ اس کے اوپر اجر عطا فرمائیں گے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو ساری زندگی فرمایا، یعنی ہجرت کرنے کے بعد کبھی اس کو ترک نہیں کیا، اس عمل کی کتنی فضیلت ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے کی وجہ سے رہ گیا تو اس کی قضا فرمائی ہے۔ یہ بھلا اس کے اعتکاف کی فضیلت کے لیے کوئی تھوڑی چیز نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اعتکاف کرنے کا حکم دیا، نبی علیہ السلام نے ساری زندگی مدینہ کی زندگی کے اندر اعتکاف فرماتے رہے، کبھی نہیں چھوڑا، اور اس کے اوپر ترغیباً بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا، اب مجھے فرشتے نے کہا کہ 10 دن کا اور اعتکاف کرو کہ لیلۃ القدر ملے گی، تو میں اور 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہوں، تم میں سے بھی جو چاہے تو 10 دن کا اور اعتکاف کرے۔ تو صحابہ کرام نے اعتکاف کیا ہے،
تو یہ کوئی کم فضیلت نہیں ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت کا حال دیکھو کہ جس عمل کو نبی علیہ السلام ہمیشہ کرتے رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے جس عمل کو نہیں چھوڑا ہے، اور اگر کسی وجہ سے وہ چھوٹ بھی گیا تھا عمل، آپ علیہ السلام نے اس کی قضا فرمائی ہے، امت نے اس عمل کو چھوڑ دیا ہے۔ آخر کیوں چھوڑ دیا ہے؟ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کوئی بندہ اعتکاف کرتا ہے، وہ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی نہ کر رہا ہو، ذکر اذکار بھی نہ کر رہا ہو، تو وہ صرف ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے اندر بیٹھا ہے، تو اس کو اس کے اوپر بھی اتنا اجر ملتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ جل جلالہ اس کے اوپر رحمت فرماتے رہتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھی، وہ گھر سے باہر نہیں، مسجد سے باہر نہیں نکلا، گویا یہ ظہر کی نماز کا انتظار کر رہا ہے، تو ظہر تک فرشتے اس کے لیے استغفار دعا کرتے رہتے ہیں، اور یہ پھر عصر کے انتظار کر رہا ہے تو عصر تک، مغرب کا انتظار کر رہا ہے، ہر نماز کا انتظار کر رہا ہے، اس کو ہر نماز تک، ایک نماز سے دوسری نماز تک فرشتے اس کے لیے دعا استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہ اس صورت کے اندر جب کچھ بھی نہیں کر رہا، مسجد کے اندر بیٹھا ہے، نماز کے گویا انتظار میں بیٹھا ہے، 10 دن تک مسلسل جس کے لیے دعا اور استغفار اللہ کے فرشتے کرتے رہیں، اور وہ خود بھی توبہ کرتا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے، رکوع سجود کر رہا ہے، تو اس کو پر کتنا اس کو اجر ملنے والا ہے۔ اور اس نے عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر چیز سے خالی کر دیا ہے، اللہ کے در کے اوپر آ کر ڈیرے لگا دیے ہیں۔ یہ کوئی فضیلت کم نہیں ہے، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان نے اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ دی ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا ہے۔ اور گھر کے اندر جو عورتیں بیٹھی ہیں، اپنے گھروں کے اندر انہوں نے ایک جگہ بنائی ہے اعتکاف کی، تو ان کا بھی یہی حکم ہے، عبادت، ذکر اذکار، دعا، تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت۔ اگر بندہ اس سے اکتا بھی جاتا ہے، صرف تو سو کر یہی سوچتا رہے، بیٹھ کر یہی سوچتا رہے کہ اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق، مالک، رازق ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے انسان کو کیسے بنایا ہے، اپنی جان کے اندر اور زمین اور آسمان کے اشیاء کے اندر فکر کرتا رہے، تو یہ بھی عبادت کے اندر لکھا جائے گا۔ اور یہ عبادت عام بھی نہیں، یہ نیکوکار لوگوں کی عبادت، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی اشیاء کے اندر، قدرت کے، اللہ جل جلالہ کے پیدا کی ہوئی چیزوں کے اندر غور اور فکر کر کے، سوچ بچار کر کے آخر میں کہتا ہے سبحانک فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہر چیز کو آپ نے کسی کام کے لیے پیدا فرمایا ہے، کوئی چیز عواری عبث نہیں ہے، باطل نہیں ہے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیے۔ تو یہ صرف تو سوچ بچار کرنا بھی اللہ جل جلالہ کی بہت بڑی عبادت ہے۔ اور امت کا ایک طبقہ جو اللہ جل جلالہ، نیکوکار لوگوں کا طبقہ جو اللہ جل جلالہ کا ایک مقام رکھنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ خلوت اختیار کر کر، عزلت اختیار کر کے، پوری دنیا سے کٹ کر کچھ دنوں کے لیے یا کچھ وقت کے لیے، کچھ گھڑیوں کے لیے ایک جگہ بیٹھ کر اللہ جل جلالہ کے ساتھ راز اور نیاز کی باتیں کرنا، اللہ جل جلالہ کے متعلق سوچنا اور اللہ کی مخلوقات کے اندر سوچتے رہنا، اور اللہ جل جلالہ کی دل کے اندر تعریف اور حمد اور ثنا بیان کرتے رہنا، یہ سب کچھ اسی اعتکاف کے اندر ملنے والا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں آڑ بنا دیتے ہیں۔ اور جو بندہ اتنے دن کا اعتکاف کرے، اللہ جل جلالہ اس کو کتنا جہنم سے دور کر دیں گے۔ اور انسان کی فلاح اور کامیابی اسی کے اندر ہے کہ جو جہنم سے بچ کر اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔